أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ سب خاران کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید عرض کرتی ہوں۔ اس موقع پر ہمارے اس سیشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے کہ یہاں مشہد مقدس میں جو ہے وہ باران رحمت الہی جو ہے نازل ہو رہی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ فعل نیک کے طور پر لیں گے اور اس دعا اور اس کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں اور خود اپنے زمانے کے امام سے جو ہے وہ مدد چاہتے ہیں کہ ہماری مدد فرمائیں کہ ہم اس دعا کو جس طرح سے اس کا حق بنتا ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں جو ہے وہ توفیق انشاءاللہ حاصل ہو اور اس دعا پڑھنے کے جو مقاصد ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز خود دعا اور راز و نیاز ہے جو کہ پروردگار عالم سے ہماری جو دینی ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے انسانوں کو، خاص طور پہ آپ کسی بھی مذہب میں دیکھ لیں، جو ایک خاص اس کا مقام ہے، یعنی آپ کسی بھی دین میں دیکھیں گے اس میں دعا کو جو ہے نا وہ ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اور جس طرح سے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ فرقان میں کہ اگر بندوں کی دعا نہ ہوتی تو پروردگار عالم ان کی طرف توجہ نہ کرتا، اور دعا جو ہے وہ انسانی زندگی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے اور انسان کی خود سازی میں جو ہے بہت اس کی جو ہے وہ قیمت ہے، اور اس لحاظ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ انسان اپنے جو روزمرہ جو پروگرام ہے اس میں جو ہے وہ دعا اور راز و نیاز کے لیے ایک خاص مخصوص وقت جو ہے وہ اپنا معین کرے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اور پروردگار عالم سے جو دعا اور مناجات ہے، السلام علیکم، جو ہے اس کے مختلف اقسام ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی شرائط کے مطابق اور اپنے حال کے مطابق جو ہے وہ پروردگار عالم سے دعا کرے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کی زیادہ تاکید کی گئی ہے، ان کی زیادہ اہمیت ہے، اور انہی میں سے ایک دعا جس کی خاص اہمیت ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور سے متعلق ہے کہ ان کے جو شیعہ اور ان کے ظہور کے جو منتظر ہیں اس دعا کی جو ہے وہ تکرار کریں اور اس کو مستقل جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے جو دعا ہے وہ آپ کی ولادت سے پہلے جو ہے وہ ہمیں معصومین علیہ السلام کی سیرت میں نظر آتی ہے اور رائج تھی، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے جو زاری سے اور تضرع سے استغاثہ کرتے تھے امام زمانہ کے لیے، سیدی غیبتک نفت رقادی وضیقت علی مہادی وابتزت منی راحت فؤادی۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے بھی جو ہے نا حکم فرمایا ہے کہ امام زمانہ کے لیے یہ دعا پڑھی جائے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدایا تمام بلاؤں کو جو ہے وہ اپنے ولی سے اور اپنے جانشین سے اور اپنی حجت سے جو ہے جو مخلوقات پہ حجت ہے اور تیری گویا یعنی بولنے والی زبان ہے جو تیرے حکم سے بولتی ہیں، ان سے ان تمام بلاؤں کو دور فرما اور ان کو جو ہے چاروں طرف سے ان کی حفاظت فرما، کیونکہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور تو جس کی حفاظت کرتا ہے وہ تباہ و برباد نہیں ہوتا۔ اسی طرح خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں بھی ایک خط میں جو ہے آپ نے شیعوں سے آپ نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ ہمیشہ فرج یعنی ظہور کے نزدیک ہونے کی جو ہے وہ دعا کرتے رہیں، اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم، یعنی یہ میری تاجیل فرج کے لیے دعا کرو جس میں خود تمہارے لیے جو ہے وہ فرج اور جو ہے وہ گشائش ہے۔ اور خود انسان کے لیے یہ دعا جو ہے وہ مؤثر ہے، یعنی جب آپ دعا کرتے ہیں کسی کے لیے تو وہی دعا جو ہے وہ خود آپ کے لیے جو ہے وہ آتی ہے، یعنی پروردگار عالم حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ یعنی یہ
کہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، یعنی جو دعا ہم کسی کے لیے کریں گے وہ ایک طرح سے پلٹ کر ہماری طرف آتی ہے، لہذا جو ہے وہ دعا، استغاثہ اور گریہ زاری جو ہے فرج کے لیے ایک ایسی دعا ہے جس سے آپ ہماری اپنی حوائج اور جو ہماری حاجات اور دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں، لہٰذا اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے دعا کرنے کو جو ہے وہ بہترین دعا کہا گیا ہے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کا باعث ہے اور آپ کو راضی کرنے کا سبب ہے، اور اسی طرح ہماری حوائج اور ہماری جو دعائیں ہیں ان کے قبول ہونے کا سبب بھی ہے، اور آپ کے ظہور کے مقدمے کے طور پر بھی یہ دعا جو ہے وہ ایک طرح سے جسے ہم کہتے ہیں مقدمہ ہے آپ کے ظہور کا۔ اور روایات میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ سے مربوط جو دعائیں ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اور کچھ ان میں سے آپ کی سلامتی کے لیے ہیں، کچھ جو ہے وہ ظہور کے نزدیک ہونے کے لیے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ آپ کا جو پروگرام ہوگا ظہور کے بعد اس پروگرام کی کامیابی کے لیے ہیں، کچھ جو ہیں وہ آپ کے جو ظہور کے منتظر ہیں ان کے لیے ہیں، کچھ جو ہیں وہ رجعت جب یعنی کہ ائمہ اور انبیاء اس دنیا میں واپس آئیں گے اس وقت کے لیے ہیں، اور اس میں سے کچھ جو مشہور دعائیں ہیں جس میں کچھ خاص درخواستیں پروردگار عالم سے کی گئی ہیں، وہ دعائے عہد ہے، جو کہ بہت سے شیعہ علماء نے جو ہے وہ اپنی دعا کی کتابوں میں ذکر کی ہیں، اور روزانہ ان کے پڑھنے پہ جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ اور اس دعا کا جو یہ دعا جو ہے نا وہ اس کا محور جو ہے وہ خاص آداب سے جو ہے اس میں سلام ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حضور کہ اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرنے والا ایک طرح سے اپنے امام سے بیعت کرتا ہے اور ان سے عہد کرتا ہے کہ اپنی تمام قوت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور اس میں جتنی بھی استعداد ہے ایبیلٹی ہے وہ آپ کی یاری کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے استعمال کرے گا، اور پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں ہم کہ ہم اپنے زمانے حیات میں جب ہم زندہ ہیں یا رجعت کے زمانے میں کہ جب یہ تمام ہستیاں واپس آئیں گی ہم کسی طرح جو ہے وہ امام زمانہ کی رکاب میں اور ان کے لشکر میں شامل ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پہلا حصہ اس کا جو ہے وہ انتظار ظہور سے متعلق ہے جو کہ قرآن مجید اور روایات میں آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حقیقی انتظار کا کیا مطلب ہے اور حقیقی انتظار کے ذریعے سے ہم کس طرح سے امام زمانہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ مختلف حصے ہیں، جیسے کہ صلوات امام زمانہ پہ، رجعت کے بارے میں ہے، مصحف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، امام زمانہ کے اپنے دشمنوں سے کس طرح سے مقابلہ کریں گے، اور یہ کہ آپ کے شیعوں کا کیا کردار ہے تعجیل فرج میں، ان سب مسائل پہ ہم انشاءاللہ تھوڑی بہت انشاءاللہ اپنی طاقت کے اور توفیق کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ آپ میں سے اگر کسی نے تلاوت کی ہو یا روزانہ تلاوت کرتے ہوں دعا عہد کی، تو سب سے پہلے جو ہے وہ پروردگار عالم کے ذکر سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والانجیل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین۔ اس کے بعد ہم پروردگار عالم کی سب سے پہلے حمد و ثنا، اور اس کے بعد جو ہے اس پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وبنور وجہک المنیر وملکک القدیم یا حی یا قیوم، اسألک باسمک الذی اشرقت بہ السماوات والارضون وباسمک الذی یصلح بہ الاولون والآخرون، یا حیا قبل کل حی ویا حیا بعد کل حی ویا حیا حین لا حی یا محی الموت وممیت الاحیاء
یا حی لا الہ الا انت، اس کے بعد آخر تک جو دعا ہے انشاءاللہ ہم اس کے جو ہے وہ کچھ حصے پڑھتے جائیں گے، اسی طرح جو ہے وہ اس کی ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ کرتے جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے انتظار فرج، یعنی ظہور کا انتظار۔ ظہور کا انتظار جو ہے وہ قرآن سے اور روایات کی روشنی سے کس طرح ہونا چاہیے، خاص طور پہ قرآن کریم میں جو ہے وہ انتظار فرج کا مسئلہ جو ہے وہ کس طرح سے آیا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ایسے فضائل میں سے ہے جو ہماری اخلاقی تربیت میں، اس کے علاوہ ہمارے روح اور نفس کی بلندی کے لیے اور کمال کے لیے، اور معاشرے پہ ہونے والے جو اس کے اثرات ہیں اور ہماری انفرادی زندگی پہ جو اس کے اثرات ہیں، یہ مسئلہ جو ہے وہ ان سے مربوط ہے۔ اور پروردگار عالم نے بھی اپنی خاص اور توجہ جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے جو منتظرین ہیں، پروردگار عالم کی خاص توجہ ان کے اوپر ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ انتظار فرج کریں، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اعراف کی، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس تم لوگ منتظر رہو کہ میں خود بھی تمہارے ساتھ منتظرین میں شامل ہوں، وارتقبوا انی معکم رقیب، اور انتظار کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ اسی طرح قرآن مجید کے مطابق پروردگار عالم بھی جو ہے وہ منتظرین کے ساتھ انتظار کر رہا ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ انتظار فرج کا جو موضوع ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم ترین ان کی ذمہ داریوں میں سے۔ دیکھیں مسلمانوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مخصوص نہیں ہے شیعوں سے، کیونکہ آگے چل کے ہم یہ چیز بتائیں گے کہ کس طرح سے اہل سنت کے ہاں حتیٰ دوسرے مذاہب میں بھی جو مہدویت کا عقیدہ ہے وہ موجود ہے۔ قرآن کریم نے اور بھی بہت سی آیات میں جو ہے وہ انتظار فرج کے مسئلے کی طرف جو ہے وہ زور دیا ہے، اور یہاں پہ ہم مثال کے طور پہ قرآن مجید کی صرف 3 آیات کا جو ہے وہ ذکر کریں گے، جن میں سب سے پہلی آیت جو ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 اور 56 ہے، جو کہ انتظار ظہور کے بارے میں ہے، اور بہت زیادہ واضح طور پہ اس نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تفسیر بیان کی جائے، اور یہاں پہ جو ہے عام لوگ بھی اس کے معنی جو ہے وہ تھوڑا سا اگر اس پہ دقت کریں اور غور کریں تو سمجھ سکتے ہیں، اس آیت کو معنی کر سکتے ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے وہ حکومت اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہے، اور اصل میں جو ہے وہ انتظار ظہور کا مطلب بیان کر رہی ہے کہ یہ فرماتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کس وقت جو ہے وہ بنے گی، اور یہ آیت بھی جو ہے وہ آیت وعد کے طور پہ معروف ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے شیعوں کو وعدہ دیا ہے کہ وہ اس دنیا پر حکومت کریں گے۔ وعد اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ یہ آیت پروردگار عالم کی طرف سے وعدہ ہے جو صریحاً کھلے طور پہ ظاہر طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیا ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو اپنی سرزمین میں جانشین بنائے گا، اور آیت کا اگلا حصہ آگے اسی طرح بالکل صراحت کے ساتھ اور واضح طور پہ پروردگار عالم نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے انتظار فرج کا اور انتظار ظہور کا مطلب سمجھیں اور اس کو جامع عمل پہنائیں تو یہ ظہور خود ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ یعنی کہ انجام دینے کی قوت اس کی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آئے وعد جو ہے وہ حقیقی شیعوں کو 2 خصوصیات سے جو ہے وہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ایمان سے مزین ہونا، ایمان رکھنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فقہ پہ اور شرع پہ عمل کرنا، اور کہ اگر یہ دونوں کام آپ انجام دیں گے
ظہور سے پہلے کہ آپ میں ایمان ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ نے حلال و حرام کی طرف توجہ کی ہو، تو پروردگار عالم نے وعدہ دیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پروردگار عالم زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا۔ اور اس زمانے میں ظاہری امن و امان اور آپ کے جو دلی اور روحانی طور پہ جو امن و امان ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ حاکم ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیت ہے سورہ انبیاء کی، آیت نمبر 105، جو کہ جس میں انتظار فرج کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پہ بھی نوید سنائی گئی ہے ظہور کے بارے میں اور وعدہ الہی جو کے طور پہ یہ آیت بیان کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ پروردگار عالم نے تمام آسمانی کتاب میں، اور جیسے کہ زبور کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن میں بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ سند دی ہے ایک چیز کی، اور یہ امر حتمی ہے، اور یہ ظہور ہو کر رہے گا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں صالح اور نیک افراد جو ہیں پروردگار عالم کے، وہ اس زمین کے وارث بنیں گے۔ اور اس آیہ کریمہ کے مطابق جو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ آخر میں جو ہے زمین کے وارث بنیں گے۔ ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ ایمان، دوسرے یہ کہ وہ خدا کے بندے ہیں، عبادی الصالحون، میرے وہ بندے جو کہ صالح اور نیک ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی ایمان اور عمل صالح آ جاتا ہے، یعنی ہر کوئی جو ہے وہ زمین کا وارث نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد تیسرے آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے ایک طرح سے بہت زیادہ محکم اور بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ عصر ظہور کے بارے میں اور انتظار فرج کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، کہ اے مسلمان جنہوں نے سقیفہ بنی سعدہ میں اسلام کو چھوڑ دیا تھا اور اپنی رائے کے مطابق انہوں نے خلافت کو غصب کیا تھا، لیکن آپ یہ جان لیں، یعنی اصل میں جو ہے مخاطب جو ہے اس آیت کے یہ لوگ ہیں کہ آپ لوگ جان لیں، یا تم لوگ جان لو کہ تمہارے بعد ایک ایسا گروہ آئے گا جو کہ خدا سے محبت کرتا ہوگا، خدا بھی ان سے محبت کرتا ہوگا، اور یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں متحد ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے متواضع ہوں گے، اور ایسے ہوں گے جو کہ خدا کی راہ میں جو ہے وہ مستقل جہاد کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے رنجیدہ خاطر نہیں ہوں گے۔ اس وقت جو ہے وہ جب رسول خدا سے اس آیت کے بارے میں، اس کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے جناب سلمان رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ شانے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اس آیت سے منظور ان کے، یعنی جناب سلمان کے ہم وطن افراد ہیں، یعنی ایرانی ہیں۔ اور اس موضوع کو اہل سنت مفسرین نے اور شیعہ مفسرین نے بھی نقل کیا ہے، لیکن ان روایات کی طرف بھی ہم اگر نہ جائیں، اور لیکن اگر صرف اور صرف ہم تھوڑی بہت، یعنی اگر عربی گرامر سمجھتے ہوں تو اس آیت کو پڑھنے سے ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ثقیفہ بنی ساعدہ کی طرف جو ہے وہ اس کا اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد جس نے واقعاً اسلام کو دنیا تک پہنچنے میں واقعاً جو کہ رکاوٹ بنا، اور ہمیں یہ چیز سمجھاتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ جو اصل میں اس دنیا تک جو ہے وہ اس دین کو پہنچائے گا، وہ یہ پروردگار عالم جس کو اس دنیا کا وارث بنائے گا وہ شیعہ ہیں یا حزب اللہ ہے، پروردگار عالم کا جو گروہ ہے۔ اور پروردگار عالم نے اس کے بعد والی آیت میں بھی اور زیادہ اس کی تشریح کی ہے، جو کہ اس آیت کو ایک طرح سے
اور زیادہ محکم طریقے سے ہم تک پہنچاتی ہے۔ اس کا اگلا حصہ انما ولیکم اللہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ بہت مشہور آیت ہے کہ تمہارے دین کا سرپرست خدا، پیغمبر، اور وہ ہیں جن کا خدا سے محکم رابطہ ہے اور جو کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ کس کے متعلق ہے، اور اکثر مسلمان شیعہ سنی سب معتقد ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور معصومین علیہ السلام کی ولایت کو جو مسلمانوں پہ، مومنین پہ اور شیعوں پہ ثابت کر رہی ہے یہاں پہ۔ اور اس آیت کی نقل کے بعد، آیت کی نزول کے بعد نقل ہوا ہے کہ بہت سے افراد نے کوشش کی کہ وہ حالت رکوع میں جو ہے نا وہ انگوٹھی جو ہے وہ صدقہ دیں، کہ شاید اسی طرح کی کوئی آیت ان کے بارے میں بھی نازل ہو جائے، لیکن اس طرح کی کوئی آیت ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ دوسری اگلی آیت میں جو ہے وہ شیعوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ یہ وہی لوگ جو کہ پروردگار عالم کی سرپرستی، رسول کی اور ائمہ کی سرپرستی جو ہے ان کو قبول کرتے ہیں۔ والذین آمنوا سے مراد یہاں پہ ائمہ ہیں، اور ان کے مطیع ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں ایک عالمی حکومت جو ہے وہ تشکیل دیں گے۔ اور یہ اس آیت میں ضرورت ہماری اولئک حزب اللہ سے مراد جو ہے وہ یہاں پہ وہی یعنی شیعہ ہیں کہ جو کہ پروردگار عالم کا گروہ ہیں، اور یہ لوگ غالب ہیں۔ اور لہٰذا اس طرح کی آیات کو جو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل چیز نہیں ہے، اگر ہم حالات کو اور شرائط کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں، اور اس موقع پر جو اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے اس میں اگر ان حالات کو، ان شرائط کو دیکھیں تو ہم واقعی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جو ہیں وہ ثابت ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ اس کے علاوہ انتظار فرج کا مسئلہ روایات میں کس طرح سے ذکر ہوا ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بھی بہت ساری روایات جو ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں اس مسئلے کے بارے میں، کہ جنہوں نے تاکید کی ہے اور اس بارے میں، اور ایک مختصر یہاں پہ ہم بیان کرتے ہوئے یہاں پہ 3 اہم روایات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں کرتے ہیں۔ جو پہلا حصہ جو ہے وہ روایات کا، جس میں مہدویت کا جو موضوع ہے وہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، امامت کے مسئلے کے ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے اسے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسئلہ امامت کا ذکر کرتے تھے ساتھ میں مہدویت کا موضوع اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ پر جو شریف کا جو قیام ہے آخر الزمان میں جو ہوگا، اور ان کی حکومت کے بارے میں بھی ضرور اشارہ ہوتا تھا۔ جیسا کہ آپ کی ایک روایت ہے الائمۃ من بعدی 12 کہ میرے بعد جو امام ہیں وہ 12 ہیں، اولہم انت یا علی، ان میں سے پہلے جو ہیں وہ آپ ہیں علی، وآخرہم القائم، جو اور ان میں سے آخر جو ہیں وہ امام قائم ہے، الذی یفتح اللہ تعالی ذکرہ علی یدیہ مشارق الارض ومغاربها، کہ ان میں سے آخر قائم ہے، پروردگار عالم اس کے ہاتھوں سے مشرق اور مغرب کی زمینوں کو فتح فرمائے گا۔ اسی طرح آپ نے امام حسین علیہ السلام اس کو مخاطب قرار دے کر رسول خدا نے آپ کی امامت کی جو تصدیق کی، اور دوسرے ائمہ کی امامت کے حوالے سے بھی یہ فرمایا یا حسین انت الامام ابن الامام، کہ اے حسین تم امام ابن امام ہو، تسعۃ من ولدک، اور تمہاری نسل سے 9 امام ہوں گے، ائمۃ الابرار تاسعہم قائمہم، جو نیک امام ہے اور ان میں سے جو 9واں ہوگا وہ قائم ہوگا، یعنی قیام کرے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسری قسم کی روایات ہیں، ایک تو یہ امامت اور مہدویت کا مسئلہ جو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے روایات میں وہ ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ اہمیت کے بارے میں ہے، کہ ظہور کے انتظار کی کتنی اہمیت ہے اور اس کا کیا مقام ہے، ہماری زندگی میں کیا مقام ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہے۔ جیسے کہ رسول خدا سے روایت ہے افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کہ میری امت کے جو افضل ترین اعمال میں سے یا ظہور کا انتظار ہے، یا اس معنی میں آیا افضل العبادہ انتظار الفرج، بہترین
عبادت جو ہے وہ انتظار فرج ہے۔ یا ایک اور روایت ملتی ہے افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، کہ ہمارے شیعوں کے جو بہترین اعمال ہیں ان میں انتظار فرج ہے۔ اور ان روایات میں اور اس جیسی روایات میں انتظار فرج کو بہترین اعمال، بہترین عبادات کے نام سے بیان کیا گیا، اور اسی لیے جو ہے وہ شیعوں کو چاہیے کہ اس فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں یا اس کو کم نہ سمجھیں اور اس کی طرف جو ہے وہ کم توجہی یا بے توجہی نہ کریں۔ اس کے علاوہ تیسری قسم کی روایات جو ہیں وہ انتظار فرج کہ جو ہے وہ اس کی پاداش کے حوالے سے ہیں کہ کیا صلہ ملے گا آپ کو اس نتیجے میں، اگر ہم جو ہے وہ انتظار کریں گے اور واقعی صحیح معنوں میں ہم منتظر ہوں گے تو ہمیں اس کا کیا نتیجہ ملے گا، کیا صلہ ملے گا۔ کیونکہ انسان ایسی مخلوق ہے جو ہر کام جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے انجام دیتا ہے اور یہ نتیجہ اس کا پہلے دیکھتا ہے، کوئی بھی کام انجام دینے سے پہلے۔ تو یقیناً یہاں پہ اس کام کا بھی نتیجہ ہماری نظر میں ہونا چاہیے تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے یہ فعل جو ہے یا یہ عمل انجام دے سکیں۔ تو تیسری قسم کی روایات جو ہیں وہ ان اس بارے میں ہے کہ انتظار فرج کرنے والوں کو یا قسم کا صلہ دیا جائے گا، کس قسم کا ثواب دیا جائے گا۔ اسلام میں جو ہے وہ یہاں تک کہ خدا کی راہ میں شہادت تک کا درجہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح کے وہ رسول خدا کی رکاب میں ہو، جنگ کر رہا ہو، صحیح ہے، اور واقعاً اگر کوئی شخص جو ہے وہ سیریسلی اور حقیقی عنوان سے جو ہے وہ یہ انتظار کرے تو پروردگار عالم کی راہ میں جہاد کا ثواب۔ اور آواز نہیں آ رہی ہے؟ باقی لوگوں کو آ رہی ہے آواز؟ جی ہمیں آ رہی ہے۔ جی آپ کے نیٹ میں پرابلم ہے پھر خیر جنہوں نے میسج کیا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ حقیقی معنوں میں اس انتظار کو کر رہے ہیں ان کا درجہ پروردگار عالم کی راہ میں جہاد کرنے والوں اور رسول خدا کے رکاب میں جہاد کرنے والوں کے برابر ہے۔ اور یہاں تک کہ کچھ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کا ثواب جو ہے وہ ان کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے المنتظر للثانی عشر الشاہر سیفہ بین یدیہ کان الشاہر سیفہ بین یدی رسول اللہ یذب عنہ، یعنی 12ویں امام کا جو منتظر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس نے ہاتھ میں اپنے تلوار پکڑی ہوئی ہو، اس طرح کہ وہ رسول خدا کی حفاظت کر رہا ہو۔ صحیح ہے، یہ روایت آئی ہے۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ کانا منتظر لقائمنا کانا کالمتشحت بدمہ بین سیفہ و ترسہ فی سبیل اللہ، اور جو ہمارے قائم کا منتظر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو خدا کی راہ میں اپنے خون میں جو ہے وہ نہایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح روایات میں آیا ہے کہ جو شخص امام زمانہ کا منتظر ہو اور آپ کی یاری کا، آپ کی نصرت کا اس نے قصد کیا ہو اور لیکن اس کے زمانے میں یہ ظہور واقع نہ ہو سکا ہو، اس کا ثواب ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہا ہو اور آپ کے ساتھ اس نے تلوار چلائی ہو، یہاں تک کہ اس سے بھی زیادہ یعنی اس سے بھی بالاتر ثواب ہے۔ اس طرح کے ایسے شخص کے مانند ہے کہ جس نے آپ کی رکاب میں شہادت پائی ہو۔ جی میں ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ امام کے ظہور کا انتظار کرنے والا جو ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، تائید کرتی ہیں کہ یہ امر جو ہے وہ ایک لازم اور ضروری امر ہے جس کی طرف توجہ کرنی ضروری ہے۔ اب جو ہے وہ ہم معنی کی طرف آتے ہیں کہ انتظار کا مطلب آخر کیا ہے۔ تو قرآن مجید اور روایات نے ہمیں جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ ہدایت دی ہے کہ ہم معنی کو بھی پہچانیں انتظار کے، کہ جب شیعوں کے ہاتھوں اور امام زمانہ کی رہبری میں اسلام کا پرچم اس زمین پر بلند ہوگا، یعنی شیعہ جو ہیں وہ اس دنیا پہ حکومت کریں گے اور حکومت اہل بیت جب اس دنیا پہ
قائم ہوگی اور استکبار جہانی جو ہے وہ عالمی استکبار جو ہے وہ مکمل طور پہ نابود ہوگا، اور اس دنیا سے ظلم و ستم کی جو بنیاد جو ہے وہ ختم ہوگی، اور عالمی اجتماعی عدالت قائم ہوگی اس دنیا میں۔ اسلام کے قوانین 100% اس دنیا میں جو ہے وہ ان پہ عمل کیا جائے گا۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ دنیا سے فقر، بدبختی، بیکاری اور پریشانی، اضطراب، یہ سب چیزیں جو ہیں ان سب کا خاتمہ ہوگا۔ اور دوسری عبارت میں اگر ہم کہیں کہ زمین پر ایک طرح سے کرۂ زمین پر جو ہے وہ جنت کا منظر جو ہے وہ پیش ہوگا، لیکن اس سے پہلے اور اہم ترین چیز جو ہے وہ اس زمین پر اہل بیت کی حکومت ہے، کہ جس کی قیمت جو ہے شاید بہشت اور اس میں ہونے والی چیزوں سے بھی بالاتر ہے۔ یعنی زمین پر حکومت اہل بیت کا آپ تصور کریں کہ اس زمین پر اہل بیت علیہ السلام کی حکومت ہو، تو یہ حکومت جو ہے نا 1 سال 2 سال 3 سال تک کی تو نہیں ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بالاتر ہوگی، بلکہ ممکن ہے کہ کئی لاکھ سال طویل ہو رجعت کی وجہ سے، اور کیونکہ ائمہ طاہرین میں سے جو ہے وہ ہر ایک جو ہے وہ اس دنیا میں واپس آئے گا، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ کئی ہزار سال حکومت کرے گا۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام آئیں گے، کئی ہزار سال حکومت کریں گے، امام مجتبی آئیں گے، کئی ہزار سال حکومت کریں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ سارے ائمہ اسی طرح کئی آئیں گے اور کئی ہزار سال حکومت کریں گے، اور جو منتظران فرج ہیں، اور اسی لیے ان کا مکمل یقین ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ ضرور آئے گا اس دنیا میں، جس میں اہل بیت علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ اس دنیا میں قائم ہوگی، جس میں تمام خوبیاں، تمام فضائل جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے، اور اقتصادی لحاظ سے اور مادی لحاظ سے بھی سب لوگ جو ہیں وہ آسائش کی زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے جو عقل مند اور دور اندیش انسان ہیں، جی اسی لیے عقل مند اور جو دور اندیش انسان ہیں وہ جلدی کرنے کے بجائے، شکایتیں کرنے کے بجائے غیبت امام زمان میں پروردگار عالم کا ایک جو ہے وہ اور کرم سمجھتے ہیں، اور انتظار کے زمانے کو اپنے لیے ایک فرصت سمجھتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے آپ کو اپنی آمادگی کر سکیں، اور صبر اور استقامت کے ساتھ اس وقت کو گزار رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے افغانستان میں، آپ دیکھیں شیعوں پہ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن شیعوں نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہے، اسی لیے کہ انہیں انتظار ہے، وہ انتظار کی حالت میں ہے، اور ان کا یقین ہے اس چیز پر کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں ان کی تمام پریشانیاں اور تکالیف جو ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچیں گی، اور اس دنیا میں دین، عدالت، عقل، علم اور اخلاق کا جو ہے وہ پرچم بلند ہوگا۔ اور انتظار فرج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بیٹھ جائیں اور صرف دعا کریں اور صرف یہ چاہیں کہ امام زمانہ آ جائیں اور اس دنیا کو جو ہے نا وہ عدل و داد سے پر کر دیں، اور یہ تو پتہ ہے سب کو کہ اگر کوئی مسلمان بھی نہ ہو اسے بھی یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ یہ عالم جو ہے نا وہ گلستان بن جائے، اور عادلانہ قوانین یہاں پہ جو ہے دنیا میں رائج ہوں، اور جو ہے ظلم و ستم کی جو ہے بنیاد جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے اور عدالت قائم ہو، اور لیکن وہ انتظار جس کو رسول خدا اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جن کی تاکید کی ہے، وہ خود امام زمانہ علیہ السلام نے بھی جس کی تاکید کی ہے، وہ عملی انتظار ہے، یعنی آمادگی رکھنا ظہور کے لیے، صحیح ہے۔ اور دوسری عبارت میں جسے کہا جائے کہ ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ ہم حاضر ہوں کہ ہم اپنی دنیا اور اپنا جو وجود ہے وہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے فدا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور آپ جو ہے وہ ہمارے اعمال سے اور ہمارے کردار سے جو ہے وہ راضی ہوں۔ لیکن یہ آمادگی جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ تدریجی جو ہے وہ کوشش سے اور اپنے نفس کی مراقبت سے اور اس کو جو ہے وہ برائیوں سے دور کرنے سے حاصل ہوگی، جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کی
کہ قرآن مجید نے بھی ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا ہے اس راہ میں کہ وہ لوگ اس زمین پر حکومت کریں گے جو کہ ایمان اور عمل صالح رکھتے ہوں گے. اور کیونکہ شیعہ جو ہیں وہ عقیدے کے لحاظ سے ان کے اعتقادات جو ہیں وہ مستحکم ہیں، اور ان سب کا عقیدہ ہے کہ امام جو 12ویں جو امام ہیں وہ غائب ہیں، اور وہ اس غیبت سے ناراحت بھی ہیں، ناراض بھی ہیں، یعنی خوش نہیں ہیں اس چیز، اس لیے کہ وہ اپنے امام تک جو ہے وہ دسترسی نہیں رکھتے، صحیح ہے، امام سے ان کا ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے، اور اس امام سے کہ ان کی دوری پہ جو کہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، گریہ کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعا کرتے ہیں، اسے بھی دعائے فرج پڑھتے ہیں کہ شاید اس لحاظ سے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ انتظار کا جو موضوع ہے اس کی طرف ہمیں توجہ نظر نہیں آتی، لیکن ایک طرح سے ایسی فضیلت نہیں ہے جو کہ فراموش کر دی گئی ہو یا بھول گئے ہوں شیعہ. اس زمانے میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ توجہ جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے اس ٹاپک کی طرف، اس موضوع کی طرف. لیکن اس اعتقاد کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو شیعہ معاشرہ ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ایک طرح سے شعاری کیفیت ہے، یعنی نعرہ زیادہ لگائے جاتے ہیں اور عمل کم کیا جاتا ہے، جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا معاشرہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ ظہور امام کا منتظر ہے. حالانکہ دعائیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، دعائیں ندبہ پڑھی جاتی ہے، استغاثے پڑھے جاتے ہیں، جشن ولادت ہوتے ہیں، نیمہ شعبان پہ پوری رات جاگا جاتا ہے اور عریضے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس لحاظ سے تو ہم امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن صرف شعار کی حد تک. عملی طور پہ ہم نے کتنا کام کیا ہے وہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اعتقاد اور نعروں سے زیادہ عملی طور پہ کام کیا جائے، اور روایات میں جس چیز پہ تاکید کی گئی ہے اور جس پہ زور دیا گیا ہے اور اتنا ثواب بتایا گیا ہے اس کام کا، وہ اسی قسم کے انتظار کے لیے ہے کہ ایک شیعہ منتظر جو ہے وہ اس جہانی اور عالمی حکومت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے مکمل طور پہ، اور اس طرح کا انتظار جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جو فراموش کر دی گئی ہے. اس وقت ہم صرف نعرے کی حد تک جو ہے وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور کوئی ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ظہور امام زمانہ کا منتظر ہے. یعنی ہم اگر اپنے اعمال کی طرف نگاہ ڈالیں، اب ہمارے گھروں میں جو حالات چل رہے ہیں ہم ان کی طرف نگاہ ڈالیں، ہم اپنے اخلاق کی طرف نگاہ ڈالیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے فضیلت انتظار ظہور کی کس فضیلت سے اپنے آپ کو ہم نے مزین کیا ہے. ہم میں سے کون ہے جس کے گھر میں وسائل گناہ نہیں ہے، رزق و روزی اور کسب و کار جو ہے وہ جو ہے پروفیشن ان کا جو ہے وہ کتنے گھروں میں حلال رزق آ رہا ہے. اور اگر واقعی اس وقت امام زمان تشریف لے آئیں تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو اپنے گھر میں لے جا سکتا ہوں، کہ میرے گھر میں کی جو کنڈیشن ہے اور میرے فیملی کی جو کنڈیشن ہے ہر لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، مادی لحاظ سے اس طرح کی ہے کہ میں اپنے گھر میں جگہ دے سکتا ہوں امام زمانہ کو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو اصل میں جو ہے نا وہ ہم نے اس کا مطلب جو ہے وہ بالکل ہم بھول گئے ہیں کہ بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ حق الہی جیسے خمس اور زکوٰۃ ہیں نہیں دیتے ہیں. اس طرح کے لوگ واقعا ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں؟ اور ہم جب اپنے واجبات پہ ہی عمل نہیں کرتے، کتنے سے ہمارے لوگوں میں سے ہماری نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، صحیح ہے. یا آپ دیکھ لیں ابھی شادی کے اور ان کے ایام ہیں، لوگوں کے شادیاں چل رہی ہیں، آپ دیکھیں ان میں شادیوں میں کیا کنڈیشن ہوتی ہے، مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، گناہ کا سارا ماحول ہوتا ہے. تو ہم کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنے زمانے کے امام کو دعوت دیں گے آنے کے لیے؟ یعنی کہ اس طرح صرف زبانی حد تک تو سبھی دعا کرتے ہیں، صحیح ہے، لیکن اصل چیز ہے اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے عمل سے ثابت کرنا. اور جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ آئے اور آپ سے درخواست کی کہ ان کو خمس دینے سے جو ہے وہ معاف کر دیں امام، تو امام نے ان کے جواب میں کیا فرمایا کہ
یہ کیا طریقہ کار ہے جو آپ لوگوں نے اپنایا ہے کہ آپ زبان سے تو اظہار دوستی کرتے ہیں ہم سے، لیکن جو کہ خمس جو کہ ہمارا حق ہے اور پروردگار عالم نے ہمارے لیے جس کو بیان کیا ہے اس کو آپ نہیں دینا چاہتے ہیں، اور آپ نے ان پہ زور دے کے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ اس کی ادائیگی سے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے جو ہے وہ بیان کردہ جو حکم ہے، یعنی امام بھی اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آس پاس جو خود اپنے فیملی میں جو نادار افراد ہیں جو ہیں وہ ان کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، اور کس طرح سے ہم جب ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے مومن ہونے کی حیثیت سے، جیسے دوسری کمیونٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سے کمزور لوگوں کو جو ہے وہ اوپر کی طرف لے کے آتے ہیں اور اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لیول پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں مادی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے، لیکن ہم اپنی شیعہ کمیونٹی میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو غریب ہے وہ غریب ہی ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہو گیا، اس کو اپنے سے نیچے والے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو ہم کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام آ کے جو ہے وہ فقر اور ظلم اور بے عدالتی کے خلاف جو ہے وہ قیام کریں گے، جب ہم خود چیز کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کس طرح سے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم سب چیزوں کو ہم نے رکھ دیا ہے ظہور امام زمانہ کے بعد، جب ظہور امام ہو جائے گا تو یہ سب کام انجام ہوں گے، اس سے پہلے کیوں نہیں انجام ہو رہے کہ وہ راستہ ہموار ہو اس ظہور کا؟ اور دوسروں کی مدد، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی خود خواہی اور صرف اپنے آپ کو دیکھنا اور دوسرے لوگوں کو اہمیت نہ دینا، اور پھر تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم ایک طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور ہماری آرزو تو یہی ہے کہ امام زمانہ ظہور کریں، لیکن ہماری جو دلی خواہش اور زبانی خواہش میں زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی ہم دل سے کچھ کہتے ہیں لیکن ہماری زبان جو ہے اس کے تابع نہیں ہے جو دل سے ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل کچھ اور چاہتا ہے لیکن ہماری زبان کچھ اور کہتی ہے۔ اور اس حقیقت کو یہ کہ ایک دن امام زمانہ آئیں گے، اس کو اہل سنت بھی جانتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ سیویئر یا جو مسیحا جو ہے یا موعود جو ہے وہ آئے گا، اور ہم شیعہ ہمارا تو مسلماً یہ عقیدہ ہے، اور 10,000 سے زیادہ روایات ہیں ہمارے پاس اس بارے میں، لیکن ان میں سے جو اصلی شرط ہے ظہور امام زمانہ کی وہ ہے کہ آپ جو چیز چاہتے ہیں آپ اس کے مطابق عمل کریں، صحیح ہے؟ اور تقریباً 3 چیزیں اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کریں، ایک تو شعار، عقیدہ، اور اس کے بعد عمل کرنا، صحیح ہے؟ یہ چیز ہمارے اندر ابھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عمل کے معاملات میں ہمیں اہل بیت کا شبیہ ہونا چاہیے، ان جیسا ہونا چاہیے، جیسا کہ روایات میں بھی آیا ہے کہ ائمہ کے لیے باعث فخر و مباحات ہونا چاہیے ان کے شیعوں کو، جیسے کہ امام کی ایک روایت ہے، امام معصوم سے روایت ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے بارے میں اس صورت میں کہ وہ دین میں پارسائی رکھتا ہو اور اپنی گفتار میں سچا ہو اور امانت ادا کرتا ہو، امانت کی ادائیگی کرتا ہو اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آتا ہو، اور لوگ یہ کہیں کہ یہ فرد شیعہ ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اس چیز سے، لہٰذا تم تقوی اختیار کرو اور ہمارے لیے مایہ زینت و افتخار بنو، نہ یہ کہ ہمارے لیے کونو لنا زینا ولا تکونو شینا، اور ہمارے لیے باعث بدنامی نہ بنو۔ تو یہ ہمیں روایات ملتی ہیں، اور ہم واقعاً اپنے شیعوں کو دیکھتے ہیں اس وقت کہ واقعاً ہمارے شیعہ جو ہیں وہ اہل بیت کی بدنامی کا باعث ہیں اس وقت، یا اہل بیت کے جو ہے واقعاً ان کی سربلندی کا باعث ہیں۔ ہم میں سے واقعاً کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت مکتب اہل بیت کی سربلندی کا باعث ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جنہوں نے اس مکتب کو بدنام کیا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کا برا چہرہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے ہماری کہ ہمیں اس طرح سے بننے کی توفیق دے جس طرح سے کہ ہمارے ائمہ ہم سے چاہتے ہیں، اور خاص طور پر اس راہ میں جو ظہور کی راہ میں اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، اس میں بہت زیادہ ہرڈلز ہیں، ان میں پروردگار عالم ہمیں جو ہے وہ ثابت قدم رکھے، خود امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ
اور ان کی دعا جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے، کیونکہ واقعا ہم ان کی دعا کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نیک اعمال بھی جو ہم انجام دیتے ہیں شاید تھوڑے بہت، یہ بھی ان کی دعا کی وجہ سے ہے جو ہم انجام دیتے ہیں، وہ جو دعا وہ ہمارے حق میں کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ تھوڑے بہت نیک اعمال ہم انجام دیتے ہیں۔ شاید آج ہم یہ جو آئے ہیں، جو یہ ذکر کی محفل ہم نے سجائی ہے مولا کی، یہ بھی انہی کے لطف و کرم کی وجہ سے، ان کی نگاہ کرم کی وجہ سے ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیشہ ہم پر اپنا یہ لطف و کرم جو ہے وہ جاری رکھے، کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر زندہ کرتے رہیں اور اس چیز کو دہراتے رہیں اور اس چیز کو یاد رکھیں ہمیشہ کہ ہم پر ہمارے زمانے کے امام کا حق ہے، اور پروردگار عالم نے یہ عہد جو ہماری گردن پہ جو ہے وہ ڈالا ہے، یہ ذمہ داری جو ڈالی ہے، اس کو پورا کرنے کی ہمیں پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے اور خود ہماری جو ہے وہ مدد اور نصرت فرمائے اس راہ میں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔